چارپائی تیرتی آ رہی، اس پہ ایک بچہ تھا روتا ہوا کرلا ہوا۔ پانی کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے، گائیاں جا رہی ہیں، چارپائیاں ترتی جا رہی ہیں پانی میں، کسی کے بچے جا رہے ہیں، کسی کے برتن گھر کے جا رہے ہیں۔ پل کی جو تہ تھی نا اس کے ساتھ چھلے اٹیچ ہو رہی، لوگوں کے گھر سے گھر تباہ ہو گئے ہیں، بچے کہاں پہ ہیں، بھائی کہاں پہ ہے، بہن کہاں پہ ہے، بیٹی کہاں پہ ہے، کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں دریائے راوی کی بالکل سائڈ پہ آبادی میں، اور آبادی کے ذریعے سی بات ہے جو مقیم ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، کھانے پینے کے انتظامات متاثر ہیں، اس کے علاوہ آبادی کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے میرے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بھائی یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس جگہ پر رہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام خرم ہے، میں اس علاقے فرخ آباد کا رہائشی ہوں، کامران پارک کا، تو ادھر ہی ہم رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا، کہا جا رہا تھا کہ آبادی کو کافی حد تک خالی کروایا گیا ہے، کب یعنی کہ الارم بجے، کب بتایا گیا؟ قریب جتنے میری بات سنیں، الرٹ کیا ہوا ہے، آبادی کوئی خالی نہیں کروائی ابھی تک۔ کچھ مکانات ہیں جو وہ انہیں خالی کروایا گیا ہے کہ تاکہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی توبہ نستغفر اللہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اس طرح کا۔ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے، یہ ہر سال ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ پانی جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خرم بھائی، آپ کتنے عرصے سے اسی علاقے پر رہ رہے ہیں اور کتنی نسلیں؟ ظاہری سی بات ہے، میرے والد صاحب ادھر کے ہیں، میری پیدائش ادھر کی ہے، میرے بزرگ ادھر کے ہیں، سبھی ادھر کے ہیں، لاہور کے شادرہ کے ادھر ہی ہیں۔ اچھا جی، تو تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ ہر سال پانی جو ہے وہ اسی طرح گزرتا ہے، کتنا؟ مونسون کی بارشیں آتی ہیں، ہر سال ہی آتی ہیں، وہ یہ کوئی یا مجھے سمجھانے والی بات نہیں ہے یا آپ کو سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ ہر سال ہی اسی طرح ہی آتا ہے۔ لیکن جو بھارت پانی چھوڑتا ہے یعنی کہ وہ بھی جہاریت، ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اگر بھارت نے پانی چھوڑا ہے تو بس یہی ہے کہ اللہ کے آگے دعا ہے کہ اللہ پاک کل دنیا پہ، کل مسلمان، کل مومنین جو ہیں، اللہ پاک کل دنیا پہ اپنی رحمت کرے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جگہ پر جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، پانی نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، یہ تو اللہ پروردگار کا جو بھی سسٹم ہے، جو بھی نظام ہے، اللہ پاک ہی ہے، جو کرے گا بہتر کرے گا۔ بتائیے گا، اس وقت جو ہے بارڈرز ہم نے دیکھا کہ پیلرز کافی حد تک ڈاؤن ہو چکے ہیں، اس میں صبح تقریباً میکسیمم 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ سامنے یہ آپ کا کیمرہ مین پیلر دکھا سکتا ہے، یہ پیلر سے دوسری سائڈ تک پانی تھا، اب تک یہ ہے جو وہ پانی کراس کر چکا ہوا ہے، یعنی کہ جو ریلا ہے وہ گزر چکا ہے۔ پانی کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے، وہ تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کافی لوگ آپ کے کیمرے مین بھی دکھا سکتے ہیں، تو یہ ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں، یہ کافی سپیڈ سے پانی آ رہا ہے، لیکن خداوند کریم ہی ہے جو اپنے مسلمان پہ کرم کرے۔ جب ہائی الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے، مکان خالی کروائے جاتے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا؟ بہت مشکلات ہوتی ہیں، اللہ پاک ایسی پریشانی سے دور ہی رکھے۔ آپ کے علاقے میں کبھی ایسے ہوا کہ بہت زیادہ سیلابی صورتحال ہو؟ اور ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، 88 کا جو سیلاب تھا وہ میرے والد صاحب نے دیکھا ہے، میرے دادا جی نے دیکھا۔ کیا بتاتے تھے کہ سن 1988 میں جو سیلاب آیا تھا؟ انہوں نے تو جو بتایا کہ ہم جو ان کی باتیں اگر کیچ کریں نا تو پھر ہم تو ڈر جائیں گے۔ کیا بتایا کیا انہوں نے یہی بتایا کہ سیلاب صرف آپ لوگوں نے نام سنا ہے سیلاب کا، سیلاب آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگوں کے گھر سے گھر تباہ ہو گئے ہیں، بچے کہاں پہ ہیں، بھائی کہاں پہ ہے، بہن کہاں پہ ہے، بیٹی کہاں پہ ہے، کوئی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آباد نہیں تھا، تو وہ کیا بتاتے تھے کتنا کیوسک اور بہت ہی آبادی بن چکی ہے۔ جب میرے والد صاحب بتا رہے ہیں 88 کے سیلاب ہم دیکھا ہے، انہوں نے، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو جیسے ہی بتایا وہ 1-2 دن سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا بتایا کہ 1988 میں کب انہیں پتہ چلا کہ سیلابی صورتحال ہے، کیسے پتہ چلا، انفارمیشن کیسے ملی؟ یہی بتا رہے تھے کہ خطرہ ہے تھا، ہم نے درگزر کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی جس طرح میڈیا ہے، سائرن بجتے ہیں، اعلانات کروائے جاتے ہیں، اس وقت کس طرح انہیں اس طرح اب یہ سائرن دے رہے ہیں، میڈیا کا تو دور نہیں تھا جیسے ہم نے سنا، تو یہی ہوتا تھا کہ ایک سے لے کے دوسرے بندے کو پتہ چلا تو اس نے اگلے بندے کو الرٹ کیا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یار یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تو میڈیا دور ہے، 1 منٹ میں خبر پہنچ جاتی ہے، تب میڈیا دور نہیں تھا۔ کیسے انفارم کرتے تھے؟ کتنے دن وہ سیلابی صورتحال رہی؟ کیا بتایا آپ کو؟ دن تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال اتنا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے
پتہ نہیں جس طرح بھی کر کے ہم نے اپنی حفاظت کی, ہم نکلے. کہ انہی منظر دیکھا. وہ بتا رہے تھے کہ ایسے دریا میں دیکھ رہے ہیں, گلیوں محلوں میں دیکھ رہے ہیں, کسی کی گائیاں جا رہی ہیں, چار پہییں ترتی جا رہی ہیں پانی میں, کسی کے بچے جا رہے ہیں, کسی کا برتن گھر کے جا رہے ہیں, یعنی کہ بچے بھی پانی میں بہے جا رہے ہیں. لوگ ہمارے بڑوں نے بتایا, ہم نے نہیں دیکھا, انہوں نے بتایا. ایسی بات ہے 1988 کا جو سیلاب تھا, جب وہ بتا رہے تھے ہمیں, تو ظاہری سی بات ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے خوف تو آتا ہی ہے نا انسان کو, کہ یار میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے 2 الحمدللہ بیٹے ہیں. تو سوات میں بھی بہت بری صورتحال, وہاں پر بھی تباہی مچا دی سیلاب. توبہ معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ پاک معاف کرے, اللہ پاک کل دنیا پہ اپنی رحمت کرے. جب یعنی کہ آپ کے والد صاحب حیات ہیں, جی الحمدللہ, جب وہ بتاتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ظاہری سی بات ہے وہ ان کی گفتگو میں ایک کرنٹ ہے. والد بتایا جب الارم بجے, سائرن بجا یا انفارمیشن ملی تو تب بتا رہے تھے کہ ہم تمہاری ایج میں تھے. اچھا, وہ ہماری ایج میں تھے, آج اس وقت کی لے کے آج ہم ان کی ایج میں ہیں. وہ کہہ رہے تھے جب ہم تمہاری ایج میں تھے نا, تب تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی. تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال تھی. تو کسی کو کوئی خبر نہیں میری ماں کہاں ہے, میری بہن کہاں ہے, میرا بھائی کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. جس کو اپنی حفاظت کے تحت کوئی بھی چیز ملی, اس نے اس کا سہارا لیا بس. یعنی کہ پانی کا بہاؤ ایسا آیا, بہت تیز تھا پانی کا بہاؤ. وہ کہہ رہے ہیں یہ آج کل کی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کچھ نہیں دیکھا جو ہم نے. اس سیلاب کے بارے میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ رات کہیں دیکھ کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ پل کی جو تہہ تھی نا, اس کے ساتھ چھلے اٹیچ ہو رہی تھی. یہ والی پل, ہاں جی, یہ تو اب یہاں سمجھ لو کہ بڑا ہو گیا ہے, یا اس سے پہلے نیچے ہوگا, واللہ علم. اگر پانی کی آپ دیکھ رہے ہیں نا, رفتار دیکھ رہے ہیں, یا سامان آ رہا ہے, یا کوئی گند وغیرہ آ رہا ہے, اسی طرح ہی پہلے بڑے بتاتے رہے ہیں کہ سامان لوگوں کا تیرتا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے برتن, یہ چار پہییں آ رہی ہیں. ایک پاپا سین بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک سین دیکھا ہوا تھا کہ ایک چار پہی تیرتی آ رہی, اس پہ ایک بچہ تھا, اس پہ ایک بچہ روتا ہوا, کرلا رہا ہوا. وہ میرے ابا جی کے ہیں, وہ ریلیٹیو ہی ہیں, بڑے تھے, بزرگ تھے ان کے, کہتے انہوں نے بچایا تھا اس بچے کو. یعنی کہ چار میں تیر لیتے تھے. ہاں, چار پائی کے اوپر. بابا چپ سائیں کا دربار ہے, یہ راوی پہ ہی, اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ہمارا پہلا آبائی گھر تھا. اچھا, تو اس طرح چار پائی کے اوپر بچہ تیر رہا تھا. ہاں, چار پائی کے اوپر بچہ تیر رہا تھا. یعنی کہ ایسی طرح نقصانات بتا رہے تھے وہ. تو ہم نے تو اپنی لائف میں نہ ہی دیکھے, نہ ہی اللہ پاک دکھائے. ناظرین, یہ وہ علاقہ مکین تھے, نہیں ہے یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے, میں نے یہ دیکھنا ہے. اچھا, ایک بڑا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ہم اپنے ویورز کو بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی آیا ہے, سیلاب آیا ہے, لیکن جس لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, دیکھیں قریبی آبادی کو مشکل. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی, میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے یہاں پہ نا ایک چیز کو فوکس کر رہا ہوں, جتنے بھی لوگ, چاہے بے شک وہ میں ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر تو وہ شغل میلے کے طور پہ آ رہے ہیں تو وہ نہ آئیں, کیونکہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اب سوات میں ایسی ایک فیملی گئی تھی شغل کے طور پہ, ان کا اللہ نے شغل جو لگایا وہ سب دنیا نے دیکھا ہے. یہ پانی کو, یہ اگر کوئی فورس ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, کوآپریٹ کر رہی ہیں, تو لہٰذا ان کی مان کے چلیں, بد خلافی کسی کی نہ کریں. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ قریبی آبادی کے رہائشی خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. راوی کے بالکل ساتھ ان کی آبادی, اور کچھ مکانات کو خالی کروایا گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو کچے مکانات ہیں, خصوصاً جن کو خدشہ تھا کہ یہ خدا نخواستہ کہ کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, ان کو خالی کروایا گیا. علاقہ مکینوں کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا, اور رات کے 9:30 بجے تک کا بتایا گیا تھا کہ ایک ریلا گزرے گا, اور وہ انتہائی خطرناک ہے. اللہ کی پاک ذات کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہی دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس طرح کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے, پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس وقت مشکلات کا سامنا ہے ہماری فورسز, ہماری پنجاب حکومت, ہماری فیڈرل حکومت, جتنا بھی لوگ یا جو بھی NGOs کام کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے, اور وہ اسی طرح جو ہے خیر کا کام کرتے رہیں. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.